سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حاکم کے خلاف خروج کیا ہے. گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے والی لڑکیوں کا نکاح باطل ہے. اگر ایسی عورت کے بچے ہو گئے ہیں اسلام کیا؟ سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہنا درست ہے. بھائی مولا ابو بکر علیہ السلام بھی کہے تو درست ہے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آپ یہ سن لیں. غامدی صاحب ہو یا جالوی صاحب, یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے, اپنے افکار و نظریات, وہ شخصی افکار و نظریات. سوال ہے غسل جنابت کے بعد وضو کرنا. اگر انسان نے استنجا کیا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد غسل کیا اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پہلا سوال ہے جزاک اللہ خیر, وہ یہ ہے کہ زوال کے وقت میں نماز ادا کرنا. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ زوال کے وقت جمعہ کے دن نماز ادا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. خطبہ جو ہے وہ زوال کے وقت شروع ہو سکتا ہے, تحیات المسجد پڑھے جا سکتے ہیں, ویسے انسان بیٹھا ہو اور زوال کے وقت میں نوافل پڑھے, ایسا کرنا درست نہیں ہے. ایک جگہ ہے جہاں طلوع زوال غروب کے بغیر نماز ہو سکتی ہے, وہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام کے علاوہ کسی دن وقت کی کوئی ایک خصوصیت نہیں ہے. سوال جو لکھے ہوئے ہیں مجھے دے دیں, بولتے جائیں, دے دیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ قادیانی ہر دکان پہ لکھا ہوتا ہے, پوسٹر لگایا ہوتا ہے کہ قادیانی کا دکان میں آنا منع ہے. پہلے وہ اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو, کیا ایسے پوسٹر لگانے جائز ہے؟ قادیانی جو ہیں وہ زندیق کافر ہیں جن کا سوشل بائیکاٹ ہے. ان کو تنبیہ کے لیے ایسے پوسٹر لگانا کہ قادیانی اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں, یہ درست ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی تو کافروں کے ساتھ تجارت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے دور میں کفار کی جو قسمیں ہیں, اب جن کفار کو رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ تجارت تو نہیں ہو سکتی. مسلمہ کذاب کے جو حواری تھے ان کے ساتھ تو تجارت نہیں تھی. رسول اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا ہے. آپ کے اسوہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر قسم کے کافروں کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی. کافروں میں فرق ہے. 6 قسم کے کافر ہیں. کئی دفعہ اس سوال کا جواب ہو چکا ہے. پہلی قسم کے کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, ملحد. دوسری قسم کے کافر ہیں بتوں کے پجاری. تیسری قسم کے کافر ہیں اہل کتاب. چوتھی قسم کے کافر ہیں منافق. پانچویں قسم کے جو کافر ہیں وہ مرتد ہیں, مرتد کا بھی سوشل بائیکاٹ ہے. اور چھٹی قسم کے کافر ہیں زندیق, جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں. تو قادیانی کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں, اس لیے ان کا سوشل بائیکاٹ ہے. سوال ہے نماز کے دوران انگلیوں کے پٹاخے کڑاکے نکالنا. بھائی اس سے نماز کے درجے میں کمی آتی ہے, خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے. نماز کے علاوہ انگلیوں کے اگر کوئی کڑاکے پٹاخے اس کو چٹکتا ہے ایسے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی گناہ والا عمل نہیں ہے. لیکن نماز کے دوران یہ عمل کرنا جائز نہیں. سوال ہے باتھ روم کے اندر جوتا پہن کر غسل کیا جا سکتا ہے؟ غسل کرتے ہوئے جوتا پہننا اچھی بات ہے, بہتر عمل ہے. نماز کے دوران چھینک کا جواب دینا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, بلکہ چھینک کا جواب دینے والے کو رسول اللہ نے منع کیا تھا. یار یہ پکڑ لو, جزاک اللہ خیر. جی کرسی کے اوپر قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے. ہر جو جگہ پاک ہو اس پر قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معاشرتی طور پر جو ادب ہے اس کا خیال رکھا جائے. ایسا عمل جسے کوئی بندہ بے ادبی سمجھے, ہمارے ہاں جیسے سرانے کے اوپر قرآن مجید رکھ کر پڑھا جاتا ہے, ایسے ہی کوئی بندہ کپڑا رکھ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے قرآن مجید رکھ لیتا ہے تو درست ہے. نماز کے دوران اگر کوئی بندہ سلام لیتا ہے یہ مسنون ہے. سلام لینا تو مسنون ہے, لیکن سلام مارنا اتنی اونچی آواز سے لے کے بندے کی نماز خراب ہو جائے یہ عمل درست نہیں. سنت کو سنت کے انداز کے ساتھ اختیار کریں تو درست ہے. نماز کے دوران بندہ ہاتھ کے ساتھ جواب دے سکتا ہے.
ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ घर से भागकर निकाह करने वाली लड़कियों का निकाह बातिल है। अगर ऐसी औरत के बच्चे हो गए हैं, इस्लाम के अहकाम यूनिवर्सल है, तौबा करे, माहवारी गुजारे, फिर अपने खामद के साथ तजदीद निकाह करे। जी जी ਸਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम करते। जो लोग हदीस का इनकार करने में दलेर हैं, वो गारे हिरा में वही के पहले नुज़ूल का इनकार करते हैं। उसका सबब यह है कि उन्होंने हदीस और सुन्नत की जो इस्तेनादी हैसियत है वो तस्लीम नहीं की हुई। गामदी साहबों को या जालवी साहब, ये बेचारे कुछ भी नहीं है, अपने अफकार व नज़रियात, वो शख्सी अफकार व नज़रियात है। इस्लाम के अंदर शख्सी अफकार व नज़रियात का कोई तसव्वुर नहीं है, खा वो बड़े से बड़ा इमाम ही क्यों ना हो। ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ तस्दीक की। नबी अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो आलमगीर है, अपने बेगाने वो आपकी तस्दीक करते हैं और इससे कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं जाती। अगर कोई ईसाई गैर मुस्लिम वो नबी अलैहिस्सलाम को पहचानता है और आपके बारे में बयान करता है तो ये नबी अलैहिस्सलाम की मिन वजह फजीलत है कि आप ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको अपने और जो बेगाने हैं वो मानने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब कैसे हैं? सवाल है गुस्ले जनाबत के बाद वुज़ू करना। अगर इंसान ने इस्तंजा किया है और फिर वुज़ू करने के बाद गुस्ल किया और शर्मगाह को हाथ नहीं लगा तो उसका वुज़ू दुरुस्त है, लेकिन अगर उसने अपने आला तनासल को हाथ लगा लिया है तो उसे चाहिए कि गुस्ले जनाबत के बाद अगर वो इबादत नमाज पढ़ना चाहता है तो नमाज के लिए फिर वो वुज़ू बना ले और उसका जो गुस्ल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल है कि किबला रुख पाँव करके लेटना गुनाह, ऐसा कोई गुनाह कुरान और हदीस में नहीं आता, लेकिन मौशरती तौर पर इसको मायूब समझा जाता है तो ऐसा ना करें। उर्फ़ आम का ख्याल रखना चाहिए। सवाल है गुस्ले जनाबत एक आदमी जुम्बी नहीं है, नापाक नहीं है कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, ऐसी हालत में नहीं है तो वो गुस्ल करे, वुज़ू करके कर सकता है, वुज़ू के बगैर भी कर सकता है, बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, आला तनासल को आपको नहीं वुज़ू करना पड़ेगा, गुस्ल नहीं करना पड़ेगा। शर्मगाह को हाथ लगाने से गुस्ल को कुछ नहीं होता। सवाल है कि क्या दुरूद पाक पढ़ना दुआ ज़रूरी है? दुआएं होती हैं दो तरह की, एक इंसान जो रूटीन में करता है, जो आम रूटीन में करता है उनके लिए तो दुरूद ज़रूरी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम दुरूद के बगैर ही दुआएं करते थे। लेकिन एक दुआ है जो इंसान ख़ास एहतमाम से करता है, दुआ करता है कि मेरी ये जो दुआ है ये कबूल हो जाए। ख़ास एहतमाम के साथ जो दुआएं इंसान करता है, उन एहतमाम वाली दुआओं से पहले और बाद में दुरूद पढ़ना ये मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए उसको। एक रिवायत है मशहूर, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मैं कितना दुरूद और कितनी दुआ। उसने कहा जी चौथा हिस्सा, आपने फरमाया ज़्यादा। उसने कहा आधा, आपने फरमाया ज़्यादा। ये रिवायत मौजूद है, अत-तरग़ीब व तरहीब लिल मुंज़िरी में है, लेकिन ये रिवायत जो है ये सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है और ये नबी अलैहिस्सलाम के उसवा के भी ख़िलाफ़ है। आप बड़ी सारी दुआएं दुरूद के बगैर करते थे। देखिए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बाहर जाने की दुआ, बीवी के करीब जाने की जो दुआ है, इंसान बारिश की दुआ करता है, दूध के लिए दुआ करता है, और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी या अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खशियतिक, इस तरह की जो दुआएं हैं तो दुरूद के बगैर हैं। तो ऐसी जो दुआएं हैं वो दुरूद के बगैर करना भी ठीक है। सर एक भाई का सवाल है कि क्या मैं हकीके का गोश्त अपने घर कर सकता हूँ, ऐसे हकीका हो जाएगा सारे का सारा?
انسان عقیقے کا گوشت سارے کا سارا اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ بھائی جتنی ہم قربانیاں کرتے ہیں ان قربانیوں کے اندر فقراء اور مساکین کا حصہ ہے. اطعم القانع والمعتر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو قناعت والا ہے اس کو بھی کھلاؤ اور جو فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ. اگر انسان کے بہن بھائی غریب ہیں تو وہ اپنے بہن بھائیوں میں بانٹ لے، لیکن قربانی کر کے پورے بکرے فریزر کے اندر رکھنا، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور وجود نہیں ہے. جو آدمی بالغ اور مکلف ہے وہ اپنا عقیقہ کرے اور والدین کا بھی عقیقہ وہ کر سکتا ہے. جی جبری اطاعت لازم ہوتی تو امام حسن اپنے 72 لاکھ جانشین لے کر شہادت نہ دیتے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ باقی وقت کی پیروی؟ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حاکم کے خلاف خروج کیا ہے، ٹکراؤ ہوا، اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی. بڑے سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جب یزید حاکم وقت تھا اس وقت مسلمانوں کی 2 حکومتیں تھیں، ایک عبداللہ ابن زبیر کی ارض حجاز میں، اور جو دوسری سلطنت تھی اس کا جو حاکم اور خلیفہ تھا، امیر تھا، وہ یزید تھا. پاکستان کے اندر 2 حاکم نہیں ہیں. 2 حاکم ہوں اور آپ نے حاکم کو تسلیم نہ کیا ہو اور آپ کے پاس قوت ہو خروج کرنے کی تو آپ خروج کر سکتے ہیں. جیسے حضرت حسین کے پاس طاقت تھی، اہل کوفہ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب فوجیں پڑ گئیں تو اہل کوفہ کی جو بے وفائی ہے، کوفی لا یوفی، دنیا کے اندر ضرب المثل بن گئی. اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے 3 شرائط پیش کی. جب دیکھا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، یزید کے پاس جانے دیں، جو یزید کے حامی ہیں وہ ان 3 شرائط کو بڑا بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. ایک بھائی کا سوال ہے، اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، 7.5 لاکھ روپے کا سامان ہے، گھر کی ضروریات جو ہیں اسی سے چلتی ہیں، اور کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اگر آپ کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہیں تو پھر آپ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے اپنے بہن بھائیوں پر لگا سکتے ہیں. اور اگر برابر ہے یا آمدنی زیادہ ہے تو پھر آپ کو 7.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا ہوگی. زکوٰۃ دینے کے لیے 52 تولے چاندی کی مالیت کا ہونا ضروری ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق 1.25 لاکھ روپے ہے. انسان اپنے بہن بھائیوں پر زکوٰۃ لگا سکتا ہے. وہ بہن بھائی اس کی کفالت میں بھی ہوں، جیسے بڑا بھائی ہے تو وہ کفالت کرتا ہے سارے خاندان کی. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ بڑا بھائی باپ اسے کاروبار میں شریک کرتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے یا ساتھ رہتا ہے تو ایسا بھائی اپنے بہن بھائیوں پر مال زکوٰۃ لگا سکتا ہے اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہے، اور اگر وہ غنی ہے پھر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. 25 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ، اور انہی اقوال کے اندر ایک قول ہے یکم محرم کا بھی. جس طرح دیگر اقوال ہیں اسی طرح یہ قول ہے. حضرت عمر کی جو یوم وفات ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، فرمایا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. جو رسول اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے. تو یہ یوم وفات جو ہے اس کے ساتھ ہمارے مذہب کی عقیدے کی اس پر بنیاد نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. حضرت عمر کی شہادت سے پہلے بھی اسلام زندہ ہے، حضرت عمر کی شہادت کے بعد بھی اسلام زندہ ہے. جی بھائی کا سوال ہے کہ کیا کھیلوں میں انٹری فیس دے کے کھیلا جا سکتا ہے؟ یہ جو مختلف قسم کی کھیلیں ہوتی ہیں، یہ کھیلیں جو ہیں ان کے اندر 4 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 4. پہلی شرط ہے کہ کھیل کے اندر ضرر نہیں ہونا چاہیے، نقصان بندے کے اپنے لیے نقصان، کہ بندہ لاٹھیوں سے ایک دوسرے کو مارے، تشدد ہو اس کے اندر. تشدد والی کھیل نہیں ہونی چاہیے. یہ جیسے
کبڈی نہیں ہوتی، کسی کو اٹھا کر زمین کے اوپر زور سے پٹکنا، مر جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو ضرر والی کھیل نہیں ہونی چاہیے، پہلی شرط ہے۔ اس ضرر کے اندر مالی ضرر بھی شامل ہے، اس کھیل کے اندر جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے، جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے، اس کھیل کے اندر عریانی اور فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح والدین کا جو حق ہے کہ آپ کو آپ کے باپ بلا رہے ہیں یا ماں بلا رہی ہے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے، ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے جس سے بندوں کے حقوق جو ہیں وہ جاتے رہیں، اور ایسا کھیل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نماز اس کو ترک کر دے۔ کرکٹ کھیل سکتا ہے، فٹ بال کھیل سکتا ہے، چڑی چھکا جو ہے وہ کھیل سکتا ہے، دماغی جو کھیلیں ہیں وہ انسان کھیل سکتا ہے، ویڈیو گیمز جو ہیں وہ کھیل سکتا ہے، لیکن نمازوں کو پیچھے ڈال کر نہیں، حقوق و فرائض کو پیچھے ڈال کر نہیں۔ کیا یوم النحر کی جو قربانی ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، وہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانیاں نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا، انٹری فیس لے لینا اور ایک کو دے دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا، یہ درست نہیں ہے، اسی کو جوا کہتے ہیں۔ سب کے پیسے لینا اور کسی ایک کو دے دینا، اسی کو جوا کہتے ہیں۔ بھائی انتظامیہ شریعت نہیں ہے، شریعت کے اپنے اصول ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے مال لے کر کسی ایک کو دینا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یا تو وہ کرے نا بھائی انٹری فیس لے کے اینڈ میں ہم سب کو کھانا کھلائیں گے، کوئی جیتے کوئی ہارے، پھر تو جائز ہے۔ ہم سب کی حوصلہ افزائی کریں گے، پھر تو جائز ہے۔ لیکن سب سے مال لے کر جیتنے والے کو دے دینا، اس کو جوا کہتے ہیں۔ میڈل اپنے پلے سے دے دے، اتنا ان کو شوق ہے میچ کروانے کا، تو وہ اپنے پلے سے میڈل دے دے جیتنے والوں کو، لوگوں سے پیسے لے کر ان کے مالوں سے میڈل دینا۔ سب بھائی کا سوال ہے کہ آپ بغیر دوپٹے کا عورت کی نماز ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ بریک دوپٹے میں جالی والا جو ہوتا ہے یار ہو جاتی ہے جالی والے دوپٹے میں، دوپٹہ جو ہے نا سر پر لے کر عورت نماز پڑھے۔ جی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ممبر پر فضائل بیان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ محدثین نے عمل ایجاد کیا ہے، یہ بھائی جاہل ہے۔ رسول اللہ ممبر پر صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر فضائل ہیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، تو ممبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صالحین کا تذکرہ کرتے تھے، جو صالحین قرآن میں ہیں، صحابہ کرام بھی تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ بیچارہ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے، محدثین نے تبویب کی ہے، بس ترمیم اور اضافہ نہیں کیا۔ بھائی روایت جو ہے قرآن بھی روایت ہے، روایت حفظ ہے، سنت بھی روایت ہے، روایت ایک ذریعہ ہے، تو روایت کے بغیر ہم قرآن اور سنت کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک روایت کس بلا کا نام ہے؟ روایت جو ہے وہ تو دین کے لینے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے۔ راوی بیان کرنے والا، روا یروی روایتاً، اس کا معنی ہے بیان کرنا۔ فقہاء اور محدثین کوئی دو گروہ نہیں ہیں، جو لوگ مقلدین دو گروہ بناتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ محدث ہی فقیہ ہوتا ہے اور فقیہ ہی محدث ہوتا ہے۔ سب بھائی کا سوال ہے کہ عام مسلمان جا کے حضرت حسین کی زیارت وغیرہ قبر کی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا پر ہے یقینی طور پر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور قبروں کی زیارتوں کے لیے جانا اور وہاں پر جا کر مانگنا اور ہاتھ اٹھانا، جس طرح اہل تشیع اور ہمارے بریلوی دوست کرتے ہیں، عہد نبوی اور صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے جو واضح احکام ہیں وہ تو اس کے خلاف ہیں۔ کیا رسول اللہ کے دور میں قبریں نہیں تھیں؟ صحابہ کے دور میں قبر نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کبھی وہ نبی علیہ السلام کی قبر پر گئے ہو؟
بلکہ آپ نے تو دعا کی تھی اللہم لا تجل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو میلہ کا نہ بنانا. تو یہ قبروں پر میلے لگانا، اکٹھے ہو کر جانا، جتھوں کی صورت میں جانا اور تبرکن ان کی جالیوں کو پکڑنا اور قریب ہونا اور مانگنا اور کہنا کہ ہمیں دیکھیں اور سنیں اور دیں، شرک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضرت حسین کی قبر ہے کسی کو پتہ نہیں، تو جو شیعہ نے بنائی ہے وہ کون سی قبر ہے؟ یار اہل تشیع نے قبریں بنائی ہیں، یہ بڑی ساری جو قبریں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بڑی ساری قبریں لوگوں نے بنائی ہیں اور بڑی عجیب و غریب بنائی ہیں. کسی نے کوئی صحابی کی قبر بنائی ہے، کسی نے کوئی نبی کی قبر بنا لی ہے، کسی نے 9 گز قبر کوئی ولی کی قبر بنا لی ہے، اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں کئی دفعہ سیر کے لیے یا کھاڑا دیکھنے کے لیے نہر کے کنارے چلا جاتا تھا دوستوں کے ساتھ. اب وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں پر بھی قبریں بن گئی ہیں، چڑھاوے اور میلے شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے قبریں بنانے کے لیے کتے نب کے قبراں بنا لیاں نے، کھوتے نب کے قبراں بنا لیاں نے، گھوڑے نب کے قبراں بنا لیاں نے. ساڈے شہر گجرالے دے وچ ایک بڑی وڈی زیارت ہے گھوڑے شاہ، وہاں پر گھوڑا دفن ہے اور لوگ جانور کی قبر پر جاتے ہیں، اور شہر کے اندر مشہور ہے گھوڑے شاہ. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گجرانوالہ میں نانگے شاہ بھی ہے. نانگے شاہ گوندہ والا اڈا پر دربار ہے نانگے شاہ کا. اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. ننگوں کی بندگی کرنا، جانوروں کی بندگی کرنا. سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہنا درست ہے؟ بھائی مولا ابو بکر علیہ السلام بھی کہے تو درست ہے. ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کہیے اور حضرت علی کو مولا علیہ السلام کہے، لوگوں نے تو پھر سمجھنا کہ علی افضل ہے ابو بکر نہیں افضل. سب صحابہ کو کہے نا صحابہ علیہم السلام تو ٹھیک ہے، علی کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور ابو بکر عمر عثمان کو نہ کہنا. ہم کہتے ہیں یہ کرانا ہے. پھر عائشہ علیہ السلام بھی کہے، عائشہ نہیں کرانا، عائشہ کو نہیں کہیں گے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ فرق کرنا ہی مجرموں کی نشانی ہے. علی علیہ السلام کہنا درست ہے لیکن عائشہ علیہ السلام بھی کہے. جی بے شک. بھائی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آپ یہ سن لیں، حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا. اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جی میرے نال پیار ہے تو میرے بھرا یا میرے پتر نال بھی پیار ہے. کئی بندے آندے نے ایسا سورا کی پتر تو چنگا ہے، تینوں ویکھ کے سا رشتہ کیتا تیری ماں نہیں چنگی. تو بندہ کی آندا عقل مند، جے میں چنگا ہاں تو میری ماں بھی چنگی. اچھا مولا کا معنی لغت عرب کے اندر اس کے 14 معنی ہیں. لغت عرب کے اندر اس کے 14 معنی ہیں، اور اس معنی کے اندر اس کا معنی جو ہے نا لفظ مولا اس کا جو گرامر میں ورڈ ہے نا وہ ولی سے ہے، واو لام اور یا، جس کا ایک معنی جو ہے وہ دوست ہونا اور دوست رکھنا بھی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جو لوگ شیعہ علی ولی اللہ یا علی مولا کہتے ہیں وہ بڑی بے بس ہیں. پوری دنیا میں لغت عرب کے اندر اس کا پہلا نمبر معنی کرنا ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں 14 کے 14 معنی مراد لے لو، پھر بھی پہلا نمبر نہیں نکلتا. بس یہ جو مذہب ہے نا، مذہب کی افادیت تب ختم ہوتی ہے جب اس کے اندر تشدد اور ضد شامل ہو جاتی ہے. اور یہ تشدد اور ضد جو ہے شیطان اور شیطان کے حواریوں انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا ہے. اور اس تشدد کی وجہ سے آپ دیکھیں تقسیم در تقسیم کا عمل ہے. حنفی بہت بڑی طاقت تھے، مجاہد تھے، غازی تھے، لیکن انگریزوں نے حنفیوں کو 2 بڑی قوتوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک حنفی بریلوی اور ایک حنفی دیوبندی. اسی طرح اہل حدیث ہیں، ان کی قوت کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک جہادی ایک سیاسی اور ایک ہاں آپ دیکھیں یہ جو سکھ ہے نا، سکھ یہ بڑی سردار قوم گزری ہے، بڑے جنگجو اور بہادر پٹھانوں کی طرح. بعض لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان جو ہے نا سن 40 میں ہی بن گیا تھا، 7 سال یہ رپھڑ اور رولا پڑا رہا ہے،
پٹھان کنے لینے نے تو سکھ کنے لینے نے. یہ دونوں بڑی جنگجو قومیں ہیں, بہادر قومیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سکھ جو ہے نا اسلام کی یا قرآن کی توہین کرنے والے نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں. سکھ جو ہیں ان کوئی شک نہیں کہ ان کے جنگی جرائم اور مسلمانوں پر ظلم ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن بابا گرو نانک جو ہیں وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے. ان کی مذہبی تعلیمات کے اندر قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ بھی شامل ہے. اور آپ دیکھیں بنیاں جو ہندو بنیاں ہیں ان کی سکھوں اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی. اب انڈیا کے اندر سیلاب آیا اور بنیے نے ہندوؤں نے جان بوجھ کر پنجاب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. راجستھان ان کا ریگستانی علاقہ ہے, اگر وہ پانی کھول دیتے تو سیلاب کی تباہیاں ہونی نہیں تھی. نہریں بند کر دی, ہریانہ کا پانی بند کر دیا اور جو سکھ ہیں وہ سارے ڈوب گئے. نہ شہر بچا نہ گاؤں دیہات بچے. پاکستان نے ہیڈ سلیمان کی سے دروازے کھولے ہیں اور وہ بیچارے جو ہیں وہ سیلاب کی تباہیوں سے کچھ بچے ہیں. تو یہ جو مذہب کے اندر اشتعال ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ان کو جب افغانستان میں کشمیر میں مجاہدین کی لوڑ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, تو بغیر فیس کے ہمارے بندے خون دینے کے لیے ہر وقت بیٹھے. تو یہ مذہب جو ہے نا تشدد, اشتعال, نفرت, جھوٹ, پروپیگنڈا. میں نے دیکھا ہے آپ جتنی یہ مذہبی جماعتیں تنظیمیں ہیں نا ان کے جرائم آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ عصبیت, جھوٹ, جھوٹی جے جے کار. کیا بات ہے ہمارے امیر المومنین کی. پھر تشدد, سختی, نفرت, جھوٹی تسلیاں, بشارتیں, جنت کے وعدے, دعوے, جھوٹی کرامات. پاویں کوئی اہل حدیث ہے, پاویں کوئی دیوبندی بریلوی ہے. ہاں ترجمے بھی غلط کرتے ہیں, ترجمے بھی, یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا, ترجمے بھی غلط کرتے ہیں. اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے کس طرح؟ مالی فائدوں کے ساتھ. چندے اکٹھے کرو, آپ بھی کھاؤ تو سانوں بھی دیو. بڑی بڑی تنخواہیں, گاڑیاں. تو یہ جرائم تمام مذہبی جماعتوں میں ہے, کوئی ایک کا میں نام نہیں لیتا, سب میں ہے, کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. تو ایک مسلمان آدمی کو تشدد سے, تعصب سے, نفرت سے متخلہ اور بری ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے کئی دفعہ, سب سے اوپر اسلام رکھے, سب سے اوپر. ہم نے سب سے اوپر تنظیم رکھی ہوئی ہے. کوئی چور ڈاکو ہماری جماعت میں آ جائے تو واہ واہ شابہ, کوئی ولی اللہ جماعت چھوڑ دے تو برا چور ڈاکو. سب سے اوپر اسلام, پھر مسلک, پھر جماعت. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے اوپر تنظیم, پھر مسلک اور پھر نیچے اسلام ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں سوال کرتا ہوں آپ سے, ایک آپ کا رشتہ ساجد میر صاحب کی وجہ سے ہے, بھئی یہ ساجد میر کو مانتا ہے, میں بھی مانتا ہوں, چلو جی. ایک آپ کا رشتہ جو ہے وہ محدثین کے فہم کی وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی امام بخاری مسلم کے رستے پر چلنے والے ہیں, آپ امام ابو حنیفہ کے رستے پر چلنے والے ہیں, یہ بھی امام ابو حنیفہ کے رستے پر چلنے والا ہے. امام ابو حنیفہ, امام بخاری ان کی شان حافظ سعید صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے, ساجد میر صاحب سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو رشتہ ہمارا رسول اللہ کی وجہ سے ہے, رسول اللہ کی شان, یہ سارے امام اکٹھے ہو جائیں آپ کی شان کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو جس کی شان زیادہ ہے وہ اوپر, پھر اس کے بعد امام محدث, اور پھر اس کے بعد امیر, ناظم اور جماعت. یہ ہمیشہ میری نصیحت یاد رکھیں.